نے سنی کہ آپ کی کیا مجال اور طاقت کے میرے دوست کے جوتے کو جلاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جب حضرت خواجہ صاحب کی اس کرامت کو ان مجوسیوں نے آگ پرستوں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے آپ کے دست اقدس پر کلمہ طیبہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں بغداد کے اندر ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضور پیران پیر سیدی مرشدی سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی، اور حضرت سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص زمانے کے مشائخ کا امام ہوگا، یہ شخص زمانے کے مشائخ کا امام ہوگا۔ اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی دعا ہی کی برکت ہے، اسی دعا ہی کی برکت ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں رہنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارا مسلک مذہب مشربن ہم قادری ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں اگر کسی کا ڈنکا بجتا ہے وہ معین الدین ہے، جن کی تعریفوں کو صرف حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت فرمائے تو پھر یقیناً وہ شخص کوئی عام نہیں بڑا خاص ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ سارا مقام و مرتبہ حضور سیدی خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہاں سے حاصل ہوا کہ جہاں تک آپ نے محنت کی وہ تو کی ہی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پر خصوصی نظر کرم تھی آپ کے شیخ گرامی کی، اور آپ کے شیخ گرامی کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ خود انہی کا ایک بڑا مشہور زمانہ واقعہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ، آپ کے شیخ گرامی کی بڑی عظیم کرامت تھی، حضرت خواجہ معین الدین کے شیخ۔ راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر بہت بڑا آتش کدا تھا، وہاں لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ پرست مجوسی حضرات وہاں پر موجود تھے۔ چلتے چلتے شام کا وقت ہوا، آپ کے شیخ گرامی نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا جب وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے خادم جو آپ کے ساتھ تھے حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے فرمایا فخر الدین یہاں قریب آبادی میں چلے جاؤ، شام کا وقت ہے، کچھ آگ لے آؤ کسی سے کہ ہم کھانا تیار کریں اور افطار کریں گے۔ جب آپ کے وہ خادم حضرت فخر الدین ان کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنا خدا نہیں بیچتے، ہم آگ کسی کو نہیں دیتے۔ وہ شخص آئے، آپ کے جو مرید تھے، آ کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا حضور وہ کہتے ہیں ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنا خدا بیچتے تو نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا چلے کوئی بات نہیں، آپ وہاں سے اٹھے اور وہاں جہاں پر وہ مجوسی حضرات موجود تھے وہاں ہی تشریف لے گئے، وہاں ہی تشریف لے گئے۔ اب دیکھا کہ وہاں کچھ حضرات تخت نشی ہیں اور ان کے ارد گرد ان کے ماننے والے حضرات موجود ہیں، درمیان میں بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی ہوئی ہے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ یہاں بھی وہی واقعہ ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے۔ اب جو ان کا سردار تھا اس کی گود میں ایک تقریباً 6-7 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو عصمت کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ چاہے وہ تمہیں جلا دے اور اگر نہ چاہے تو نہ جلائے کسی کو بھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو نہ جلائیں؟ آپ نے ان کے سردار کی گود سے اس بچے کو لیا، اس بچے کو لیا، آگ میں تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تقریباً 1.5 گھنٹے تک آپ آگ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ سارے حضرات جو آپ کی پوجا کرنے والے تھے باوجود اس کے اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن جانتے تھے آپ کا کام تو جلانا ہے، اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان اور ہمارا بچہ آگ میں جل گئے، اب یہ تو زندہ باقی نہیں بچیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت خواجہ صاحب اس بچے کو لے کر سلامتی کے ساتھ باہر آئے تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے کہا تھا یا
انسان ان کا جسم تو بڑی دور کی بات ہے، جو لباس پہنا ہوا تھا اس کا دھاگا تک نہیں آپ نے جلایا، بالکل سلامتی کے ساتھ جب باہر نکلے تو کہا دیکھو، میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اگر حکم دے گا تو جلائے گی، نہیں حکم دے گا تو نہیں جلائے گی۔ اب وہ اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تجھے بھی کچھ نہیں ہوا؟ وہ بچہ بڑا خوش اور کہنے لگا ہم آگ میں تو نہیں گئے تھے، ہم آگ میں تو نہیں گئے، تمہاری نظروں کے سامنے تو یہ آگ ہے، لیکن جیسے ہی خواجہ صاحب اس آگ میں داخل ہوئے مجھے تو ایک سرسبز و شاداب باغ نظر آ رہا، ہم تو باغ کی سیر کر کے آئے ہیں۔ میں نے اس باغ میں ہی خواجہ صاحب سے پوچھا تھا، وہ بچہ کہتا جناب یہ باغ کہاں سے آ گیا؟ خواجہ صاحب فرمانے لگے جو بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، جو بندہ اس آگ کی پوجا چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے گا، میرے رب کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت دے گا، اور یہ جنت وہی ہے، یہ جنت وہی ہے جس کے اندر ہم سیر و تفریح کرتے ہوئے رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے مجھے تو دور دور تک آگ کہیں نظر نہیں آئی، میں تو جس طرف بھی جاتا تھا خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، مجھے تو سبزہ ہی سبزہ باغ کی باغ نظر آتا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب ہم سب حضرات کے ساتھ سامنے یہ فرمایا، اب جتنے حضرات وہاں پر موجود تھے آگ کو بوجھنے والے یا ان کو ماننے والے، خواجہ صاحب اس کرامت کو دیکھ کر سارے کلمہ طیبہ پڑھ کے تو مسلمان ہوئے۔ جن لوگوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے خاص انعام عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اس انداز میں بھی لوگوں سے منوا لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تاصف قیامت ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، بولیے حضور کے بعد کوئی نبی، حضور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ہر حیثیت سے حضور کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا۔ اب وہ کام جو انبیاء کرتے رہے، حضور کا فرمان یا نشان میری امت کے علماء اور اولیاء کریں گے، امت کے اولیاء اور علماء کریں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت کے لیے تشریف لائے تھے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اپنے اپنے زمانے میں دین کی اشاعت کے لیے تشریف لائے، حضور کے بعد جتنے اولیاء تشریف لائے ہمارے زمانے میں ہم سے پہلے یا صبح قیامت تک جو بھی اللہ کا نیک بندہ آئے گا اس کا کام کیا ہے؟ دین کو عام کرے۔ کیا کام ہے؟ دین کو عام کرے، دین کی تبلیغ کو گھر گھر تک پہنچا دے۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم ایسے زمانے میں، ایسے ملک میں، ایسی جگہ پر، ایسے شہر میں موجود کہ جب چاہے اللہ کا نام لیں، جب چاہے اللہ کا ذکر کریں، کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں رہنے والے حضرات برسر عام مساجد کی توہین کریں اور ہمارے کانوں پر چھو تک نہ ریگے، ہم پھر بھی انہی کے نعرے لگائیں۔ ہمیں افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص مسجد میں آ کے ڈھول بجائے یا مسجد کے دروازے پر آ کر ڈھول بجائے، یہ بات تو برابر ہے۔ کیا ہمیں اتنی بھی عقل نہیں رہی؟ کیا ہم اتنی بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعظیم کر لیں؟ نماز کا وقت تو ڈھول بج رہا ہو تو ہمارے لیے تو ڈھول بھرنے کا مقام ہے۔ اور پھر یہ کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شخص نئے سے نئے انداز میں دینی اقدار کی توہین کرتا پھرے، پھر ایسے شخص کو ہوش کے ناموں لینے چاہیے۔ میں تو سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وزارت تو 4 دن کی ہے، یہ حکومت تو 4 دن کی ہے، سدا بادشاہی کس کی ہے؟ بولے سارے، سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اور تا قیامت اگر کسی کا ڈنکا بجے گا تو پھر رسول کریم کی رسالت کا ڈنکا بجے گا، یا پھر اگر ان کے بعد ذکر چلے گا تو حضور کے سچے غلاموں کا ذکر آپ ہوتا ہے۔ جو حضرات دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے وہ ختم ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو کچھ عرصے کے بعد صحیح۔ لہٰذا ہم ارباب اقتدار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے حضرات جو آئے دن اسلامی اقدار کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں انہیں لگام ڈالی جائے۔ ابھی 1-2 دن پہلے آپ نے کیا سنا؟ سارے حضرات الحمدللہ صاحب عقل ہیں، پردہ یہ اسلامی شاعر ہے، خاتون کا حجاب کرنا یہ ایک اسلامی تعلیمات میں سے ایک عمل ہے۔ اگر کوئی وزیر وزارت کی مسند پر بیٹھ کر مسلمانوں کے ملک میں ہو کر اس کا مذاق اڑائے تو ہم کیا کہیں گے کہ کس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے؟
قرآن کو کہتا ہے جب خاتون گھر سے باہر نکلے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال لے کہ اگر پہچانی بھی جائے تو لوگ نقصان نہ دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، نہیں نہیں پردہ تو دل کا ہے، اگر پردہ دل کا ہے تو پھر آپ کہیں اور تشریف لے جائیے. یہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا ہمارے بزرگوں نے جو اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ یہاں پر ہم حرام زدیاں کرتے پھرے، ایسا نہیں. یہاں صرف اور صرف اس وقت مطلب کیا تھا، نعرہ بھی ایک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. اور آپ جانتے ہیں گھر کی قدر تو گھر والا ہی کرتا ہے، کرایہ دار تو گھر کی قدر نہیں کرتا. گھر کی قدر کرے مالک مکان، گھر کی قدر کون کرے؟ بولیے. جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی وہ جانتے ہیں پاکستان کی قدر کیا ہے. کوئی ادھر سے اٹھ کے آ گیا تو کوئی ادھر سے اٹھ کے آ گیا تو کوئی ادھر سے اٹھ کے آ گیا، یہ لوگ کیا جانے پاکستان کی قدر کیا ہے. خدا کا خوف کریں، اس وقت سے ڈریں. یہ جو آئے دن زلزلے تباہیاں ہولناکیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں. ڈرے اس وقت سے کہ جب ہمارا نام و نشان تک کہیں نہ رہے. اللہ معاف فرمائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. اور پروردگار عالم یہ حضرات جو آئے دن طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے، یا پھر اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.